چلو کا، پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے، رخصت مانگے، لباس شانہم، اپنی کسی عذر کی وجہ سے، فاذن لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو اس وقت سپہ سالار ہے، اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے، میرے پاس پہلے بھی نفری، میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں، یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے، اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے، لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی ہے، مجھے اجازت ملنی چاہیے، یہ نہیں، اجازت کیا ہوئی پھر؟ یہ تو وہی ہے کہ تھانے داروں کی سے معافی مانگتی ہے، اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں، یہ تو در حقیقت الٹی بھونس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں، میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں، یہ در حقیقت وہ انداز نہیں، اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے، اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں۔ فاذن لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ، اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے۔ یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر، لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو، لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہیں، یہ خود ایک ہلکی بات ہے، گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے، اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے، لہذا استغفار اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے، واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے، یہ کیونکہ ہے سن 6، وہ ہے سن 9، 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا؟ ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں، وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع، وہ موقع تھا نہایت چیزیں سمجھیے ایمرجنسی کا موقع، اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے، لہذا وہاں روکا گیا، آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اف اللہ عنک لما اذنت لهم، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا، ان کی حقیقت تو کھل جاتی، تو یہ وقت کے حوالے سے ہے، اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے، وہ کیسے اجازت طلب کریں گے؟ اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائے۔ اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو درجہ بندی ہے، سیڑھیاں ہیں، اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے، لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے، تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں، اجتماع ہے کوئی اس کی معاملت بھی نہیں کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ پہلے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، معلوم ہوا کہ انہیں کچھ طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم پر مت سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا، تم اللہ کے کام کے لیے نکلو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے کا سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ بلانا یہ بھی ہے، آپ نے کسی کو دعوت دی، میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ، ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، کچھ مجھے چاہیے، مدد چاہیے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو، ان کے مقام کو، ان کے ادب کو، یہ سورہ حجرات میں جا کے تفصیل سے ہی بات آئے گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم،
تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درد ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ بھی رہا کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے، کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں. یہ تسللون منکم، جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لواذا. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خود جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں. ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے. واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا. مکی صورتیں 14، مدنی صرف 1، سورہ نور. اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں 8 سورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی، جن میں سے 4 الف لام میم سے شروع ہوں گی، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. اور 4 جو ہے یہ مختلف، ایک تو بغیر کسی حروف مقطعات کے ہے، یہ سورۃ الفرقان یہ پہلی ہے، اور پھر 3 جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقطعات. یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے. اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے. مکی پہلی صورت پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے، وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے. تو گویا کہ 2 جو پہلے گروپ آئے، جن میں سے پہلے میں صرف 2 مکی صورتیں تھیں، الانعام، الاعراف. دوسرے میں یہ 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، بلکہ وہاں مکی صورتیں. اب یہ تیسرا گروپ ہے سورۃ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک، یہ 8 صورتیں ہیں. اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب، اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے